بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ قضا نمازیں معاف ہوں گی، عذاب قبر نہیں ہوگا، جہنم حرام ہوگی۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی چند سانسوں کا سفر ہے۔ نامعلوم کون سا لمحہ آخری ہو، نامعلوم کون سی نماز ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ انسان دن رات دنیا کی فکروں میں گھرا رہتا ہے۔ رزق، بیماری، اولاد، پریشانیاں، ناکامیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ تھوڑی سی محنت اور چند لمحوں کی عبادت سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت خاص طور پر قبولیت، برکت اور نور کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ جو شخص اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اس کے لیے رحمت کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک ایسی عظیم تسبیح کا ذکر فرمایا کہ جس کے فضائل سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے اور دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو فجر کے بعد پڑھتا ہے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی قضا نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں، وہ موت کی سختی سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اور جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، 70,000 فرشتے کسی ایک بندے کے جنازے میں شرکت کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کی مغفرت مانگیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کس قدر راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص موت کے وقت کی سختی سے ڈرتا ہے، قبر کے سوالات سے کانپتا ہے اور جہنم کے تصور سے ہی لرز جاتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا آسان راستہ بتا دیا ہے کہ چند لمحوں کی تسبیح انسان کو ان تمام خوفناک مراحل سے محفوظ کر سکتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی رحمت کا وہ خزانہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد ہاتھ پھیلانے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ پابندی سے اس تسبیح کو پڑھ لے، اس کی زندگی میں سکون، دل میں اطمینان اور آخرت میں نجات کی ضمانت بن جاتا ہے۔ یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نجات کے لیے لمبی لمبی عبادتیں ہی شرط نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی ایک تسبیح بھی انسان کو بلند درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ فجر کے بعد کا وقت غفلت میں ضائع کرنے کی بجائے اگر ہم اس عظیم تسبیح سے اپنے دن کا آغاز کریں تو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہی وہ روحانی عمل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی اللہ کے قریب کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت، نور اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا رہے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب عالم، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں، اس کے دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کوئی 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے چھٹے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے،
اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ چوتھے درجے میں اللہ تبارک و تعالی آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزر گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ دروازے پر دستک دی، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلیمان فارسی نے واقعہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کے نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میرا رب مجھے ندا دے کر پوچھے گا، یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا، ہاں میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دعوت میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بکری کی دستی کا گوشت پیش کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کاٹ کاٹ کر تناول فرمانے لگے اور فرمایا، میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں،
تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیوں فرمائے گا؟ تاکہ دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے اور پکارنے والا اپنی آواز بیک وقت سب کو سنا سکے، اور سورج ان کے بالکل نزدیک آ جائے گا۔ اس وقت بعض لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو، کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ بس بعض لوگ کہیں گے، تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پس وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا آدم، آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح حیات پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی۔ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس مشکل صورتحال میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے آ لیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرے رب نے آج ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ ایسا غضب نہ پہلے فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا۔ مجھے اس نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا تو مجھ سے اس کے حکم کی تعمیل میں لغزش سرزد ہوئی، لہٰذا مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا نوح، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدن شکورا یعنی شکر گزار بندہ رکھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس مشکل صورتحال میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے آ لیا ہے؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے، میرے رب نے آج غضب کا وہ اظہار فرمایا ہے کہ نہ پہلے ایسا اظہار فرمایا تھا اور نہ آئندہ ایسا اظہار فرمائے گا۔ مجھے خود اپنی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ باقی حدیث مختصر کر کے فرمایا، سو تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، یا محمد اپنا سر مبارک اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ وہ فرمائیں گے، یہ میرا مقام نہیں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، جس پر وہ فرمائیں گے، یہ شفاعت کبریٰ میرا منصب نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے۔ پس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے تو وہ فرمائیں گے، میں اس شفاعت کبریٰ کے لائق نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے، میں اس شفاعت کبریٰ کے قابل نہیں، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پس لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا، ہاں اس شفاعت کے لیے تو میں ہی مخصوص ہوں۔ پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ وہ کلمات اب مجھے مستحضر نہیں ہیں، پس میں ان محامد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا، اے محمد اپنا سر انور اٹھائیں، اپنی بات کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، میری امت، میری امت۔ پس فرمایا جائے گا، جائیں اور جہنم سے ہر ایسے امتی کو نکال لیں جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں جا کر یہی کروں گا،
پھر واپس آ کر ان محمد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر انور اٹھائیے اور کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت میری امت، پس فرمایا جائے گا جائیں اور جہنم سے اسے بھی نکال لیں جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں جا کر ایسے ہی کروں گا، پھر واپس آ کر انہی محامد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پس فرمایا جائے گا، اے محمد اپنا سر انور اٹھائیے اور کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پیارے رب میری امت، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا جائیں اور اسے بھی جہنم سے نکال لیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت ہی کم ایمان ہو۔ پس میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسن بصری نے اس میں اتنا اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چوتھی دفعہ واپس لوٹوں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کو سنا جائے گا، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پیارے رب مجھے ان کی شفاعت کرنے کی اجازت بھی دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پس وہ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال اور عظمت و کبریائی کی قسم، میں انہیں ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے، اس سے بندہ گنہگار نہیں رہتا اور قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ہی ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ تسبیح جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تسبیح آپ کے لیے شفاعت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اس دوران ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے آتے ہی کہا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے اور نہ ہی مجھے خوشی ملتی ہے۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں اور سجدہ نہیں پاتا۔ امیر المؤمنین، کیا اللہ میرے جیسے گنہگار کو معاف کرے گا؟ تو اس پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے بندہ خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو نہیں پہچانا جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسو کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپ کے اللہ تبارک و تعالی کے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اے فرشتوں گواہ رہو،
یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہا مجھے پکارا ہے، میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تیرے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو تو پچھتا رہا ہے، تو تو خوف زدہ ہے، تو تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو سن، تیرے پچھتاوا ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز اور سچے دل سے کہہ دے کہ یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلے تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدہ میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا، یا اللہ، میں گنہگار ہوں، مگر در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسو کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھیں، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ گناہ تو کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتیں، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کی آنکھوں کی آوازیں مجھے محبوب تھیں، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے۔ فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گنہگار ہو کر بھی مقرب کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب ٹوٹا میں نے جوڑا، جب بھی گرا میں نے تھاما، کیونکہ یہ مجھے پکارتا تھا، اے میرے بندے، تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئیں، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا کہ یا رب، تو نے رات کے آخری پہر میں سسکتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں بہت ہی ٹوٹ گیا ہوں۔ تب میں نے تیرے دل کی آواز سنی جو زبان پر نہ تھی، میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا کہ اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں، میں وہی رحمان ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں، اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہی کم ہوں گے، مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بہے، تمہاری وہ آہیں تمہاری دلیل ہیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے دل سے مانگی تھیں، تم نے دنیا والوں سے جھک کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر بھی میرے سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا۔ میں وہ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا، میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی، شعور دیا تاکہ تو مجھے پہچان سکے،
میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمات جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوں گے۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گی، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد بہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا کہ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعور کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی پر نور، اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، ہم سب حیران تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی یہ روشنی اس لیے ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ یہ بڑے صالح اور جلیل القدر صحابی تھے جس کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عزت اور تکریم کس کے لیے کی گئی؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ باکثرت سورۃ اخلاص رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اگر فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا نماز جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے مستفیض ہوں۔ تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی، جنازہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفے پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں اس کی سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تسبیح فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔